ملک میں عام انتخابات مقررہ وقت 8 فروری کو ہی کرانے کے لیے سینٹ میں قرارداد جمع کرا دی گئی۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے قرارداد سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کرائی، جس میں کہا گیا کہ سینٹ سے الیکشن کے التوا کی منظور کرائی گئی قرارداد غیر آئینی اور غیر جمہوری ہے۔ سینٹ کو آئین کے خلاف کسی اقدام کا اختیار نہیں ہے۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ 8 فروری کو صاف شفاف الیکشن کرائے جائیں، سب جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، سینٹ سے الیکشن کے التوا سے متعلق منظور کردہ قرارداد کو کالعدم تصور کیا جائے۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے گزشتہ روز منظور کی گئی الیکشن کے التوا سے متعلق قرارداد کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کو انتخابی شیڈول فوری تبدیل کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے بھی اہم اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن التوا سے متعلق سینٹ سے پاس قرارداد کی منظوری کی کاپی صدر مملکت، نگران وزیر اعظم، الیکشن کمیشن، وزارت قانون و انصاف اور دیگر متعلقہ محکموں کو ارسال کر دی گئی۔ 9 مئی واقعات کے ماسٹر مائنڈ اور سہولت کار کا پتہ لگانے کے لیے کابینہ کمیٹی تشکیل۔ کابینہ ڈویژن نے کمیٹی کا قیام کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، جس میں کہا گیا کہ کابینہ کمیٹی 14 روز میں اپنی رپورٹ پیش کرنے کی پابند ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کابینہ کمیٹی کی سربراہی نگران وفاقی وزیر قانون احمد عرفان اسلم کریں گے۔ کمیٹی 9 مئی کے واقعات کا جائزہ لے گی اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سفارشات تیار کرے گی۔ اعلامیہ کے مطابق کمیٹی 9 مئی کے فوری اور طویل مدتی اثرات کا جائزہ لے گی، جبکہ وزارت داخلہ کابینہ کمیٹی کو سیکریٹریٹ سپورٹ فراہم کرے گی۔ 8 فروری کو ہی الیکشن پر پی ٹی آئی اپنے موقف پر ڈٹ گئی۔ بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا ہے کہ 14 سینیٹرز کی موجودگی میں الیکشن التوا کی قرارداد پاس ہونے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ پیر تک ٹکٹوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اعلان کر دیں گے۔ پی ٹی آئی کے رہنما سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ الیکشن کو کسی بھی صورت تاخیر کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ سینٹ سے منظور کی گئی قرارداد توہین آئین ہے، جبکہ ترجمان پی ٹی آئی نے کہا کہ نون لیگ کی جانب سے رجیم چینج کے اعلیٰ کار بننے والوں کو ٹکٹ کی پیشکش عمران خان کی حکومت گرانے کی سازش میں ملوث کرداروں کا اعتراف جرم ہے۔ توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈز کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم آج بھی عائد نہ ہو سکی۔ عمران خان کو ایک بار پھر بیٹوں کو فون کرنے کی اجازت مل گئی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل کورٹ روم میں سماعت کی۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب نے توشہ خانہ ریفرنس میں فرد جرم عائد کرنے پر زور دیا۔ عدالت نے فرد جرم کی کارروائی اور درخواست ضمانتوں پر فیصلے کے لیے 8 جنوری کی تاریخ مقرر کر دی۔ الیکشن ٹریبیونل ملتان نے تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو انتخابات کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ الیکشن ٹریبیونل نے بیٹے زین قریشی اور بیٹی مہر بانو قریشی کو الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دیا۔ جمشید دستی کی اہلیہ نازیہ دستی، بھتیجے سمد دستی اور زرتاج گل کے کاغذات نامزدگی منظور۔ الیکشن ٹریبیونلز نے پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر اور تیمور جھگڑا سمیت متعدد امیدواروں کے کاغذات منظور کر لیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے بیٹے عباب علوی کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف کی گئی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ ریٹرننگ افسر کا فیصلہ برقرار۔ اپیلیٹ ٹریبیونل نے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز کو الیکشن لڑنے کا اہل قرار دے دیا۔ لاہور اپیلیٹ ٹریبیونل نے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیل خارج کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے اپیلیٹ ٹریبیونل نے مریم نواز کو حلقہ پی پی 80 سے الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیا۔ فواد چودھری کے کاغذات دوبارہ مسترد، نااہلی کی تلوار لٹکنے لگی، اہلیہ بھی نااہل قرار دے دی گئیں۔ الیکشن ٹریبیونل نے فواد چودھری کی اہلیہ کے 3 غیر ملکی دورے اور 9 بینک اکاؤنٹس سامنے آنے کے بعد ہبہ چودھری کے خلاف اعتراضات کو درست قرار دیتے ہوئے انہیں جہلم کے صوبائی حلقے سے انتخابات کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ فواد چودھری نے کاغذات میں اپنی بیوی کے بینک اکاؤنٹس اثاثے غیر ملکی دورے چھپائے۔ الیکشن ٹریبیونل نے فواد چودھری کو 9 جنوری کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا، کیوں نہ آپ کو بھی حقائق چھپانے پر نااہل قرار دیا جائے۔ 190 ملین پاؤنڈز کیس میں فرح گوگی، شہزاد اکبر اور زلفی بخاری سمیت 6 ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ تفتیشی افسر نے شریک ملزمان سے متعلق عدالت میں بیان ریکارڈ کروایا۔ تفتیشی افسر کے مطابق شریک ملزمان میں فرد شہزادی، ضیاء الاسلام نسیم، شہزاد اکبر، زلفی بخاری، ملک ریاض اور دیگر ملزمان شامل ہیں۔ عمران خان 15 جنوری شام 7 بجے سے پہلے اڈیالہ جیل سے باہر ہوں گے۔ عمران خان کے وکیل اور پی ٹی آئی کے لاہور سے امیدوار قومی اسمبلی اظہر صدیق نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے اظہر صدیق نے کہا کہ عمران خان 15 جنوری سے رہا ہو رہے ہیں، اس کے بعد وہ جلد سے جلوس کریں گے، ان کی رہائی کے بعد ہی الیکشن کا ماحول بنے گا۔ اب یہ لوگ عمران خان کو زیادہ دن جیل میں نہیں رکھتے۔
کئی روز مسلسل کمی کے بعد سونا ایک بار پھر مہنگا۔ فی تولہ سونے کی قیمت 1000 روپے اضافے کے بعد 2,18,000 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 857 روپے اضافے کے بعد 1,86,900 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $7 اضافے کے بعد $2,065 کا ہو گیا۔ آسٹریلیا نے پاکستان کو ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کر دیا۔ آخری میچ میں بھی آسٹریلیا نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز جیت لی۔ سڈنی ٹیسٹ کے چوتھے روز پاکستان نے آسٹریلیا کو جیت کے لیے 130 رنز کا ہدف دیا تھا۔ آسٹریلیا نے چوتھے روز پاکستان کا دیا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر 26ویں اوور میں حاصل کیا۔ پاکستانی ٹیم کا آخری ٹیسٹ کھیلنے والے وارنر کو خراج تحسین تحفہ بھی دیا گیا۔ پی ایس ایل 9 کا آغاز کب سے ہوگا؟ شیڈول سامنے آ گیا۔ شیڈول کے مطابق پی ایس ایل 9 کا آغاز 17 فروری سے ہوگا۔ 17 مارچ تک جاری رہنے والے ایونٹ میں 34 میچز کھیلے جائیں گے۔ پی ایس ایل شیڈول کے مطابق پہلے مرحلے میں میچ لاہور اور ملتان میں کھیلے جائیں گے، جبکہ دوسرے مرحلے کے میچز کراچی اور راولپنڈی میں ہوں گے۔ افتتاحی میچ قذافی اسٹیڈیم لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈز کے درمیان ہوگا، جبکہ ایونٹ کا فائنل کراچی میں ہوگا۔